بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ آج دل فوراً متوجہ ہوتا ہے ایک بہت ہی اہم مناسبت کی طرف۔ کچھ کربلا میں خاص واقعہ رونما ہوا ہے۔ وہ کچھ اس طرح سے کہ کل جو خیام حسینی کربلا کی سرزمین پر لگے تھے اور نہر کے کنارے لگے تھے، پانی سے قریب لگے تھے، ان کو پانی سے دور کیا جا رہا ہے۔ فرات کا کنارہ کل آباد ہوا تھا اور آج اس کو اجاڑا جا رہا ہے۔ خیام حسینی کو وہاں سے ہٹا کر دور لے جایا جا رہا ہے تاکہ حسین اور اصحاب حسین اور انصار حسین پانی تک نہ پہنچ سکیں۔ ظلم کی ابتدا ہو چکی ہے کربلا میں۔ یہ کربلا کیا ہے؟ حسین کون ہے؟ جو بھی کربلا اور حسین کا نام سنتا ہے لگتا ہے جیسے وہ اسے اپنا محسوس کرنے لگتا ہے۔ ہر کوئی حسین کے بارے میں بولنا چاہتا ہے، ہر کوئی کربلا کے بارے میں اظہار خیال کرنا چاہتا ہے۔ شیعہ ہو، سنی ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، ہر انسان کی زبان جنبش میں آتی ہے اور وہ اپنا خیال ظاہر کرتا ہے حسین کے بارے میں، کربلا کے بارے میں۔ آخر یہ کربلا کیا ہے؟ حسین کیا ہے؟ سمجھیں۔ علامہ سید محسن امام حسین علیہ السلام کی شخصیت اور واقعہ کربلا کے اوپر تجزیہ کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ اسلام کو بچانے کا واحد ذریعہ یہ تھا کہ فرزند رسول الثقلین سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت کے ذریعے سے دین کو بچا لیا اور دشمن کو شکست دے دی۔ مرحوم علامہ محسن تحریر کرتے ہیں کہ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت کے ذریعے بنی امیہ کی حکومت کی چولوں کو آپ نے ہلا دیا۔ اسی طریقے سے عالم اسلام کے بزرگ عالم دین شہید علامہ مرتضیٰ مطہری امام حسین علیہ السلام کی شخصیت اور واقعہ کربلا کے اوپر تجزیہ کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ فرزند رسول نے اپنی شہادت کے ذریعے سے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کے مالک بن گئے۔ فرزند رسول نے قربانی پیش کی اور اس قربانی کے ذریعے آپ نے عالم اسلام کے قلوب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ تحریر کرتے ہیں کہ آج علماء، خطبہ، مبلغین اور ذاکرین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس عظیم خزانے سے استفادہ کریں اور امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی کی روشنی میں، اس عاشور کی روشنی میں سماج کی اور معاشرے کی اصلاح کریں۔ حر ابن یزید ریاحی کوفہ کی اہم شخصیات میں سے تھے اور اپنی قوم میں صاحب عزت و وقار تھے۔ ابن زیاد نے انہیں 1000 افراد پر مشتمل لشکر کی سرکردگی میں امام حسین علیہ السلام کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ 2 محرم الحرام سن 61 ہجری کو جب حر نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا تو امام علیہ السلام نے حر سے مخاطب ہو کر فرمایا، تیری ماں
तेरे गम में बैठे तू क्या चाहता है? तो हुर ने कहा, अगर आपके सिवा अरब में से कोई भी मुझसे ये जुमला कहता और उसकी हालत आपकी हालत जैसी होती तो मैं ये जुमला उसको इसी तरह लौटा देता, लेकिन खुदा की कसम मुझे ये हक हासिल नहीं है कि इज्जत व एहतराम के बगैर आपकी वालिदा का नाम ज़बान पर लाऊं। सहराए करबला में जब हुर ने देखा कि लश्कर यजीद और उमर इब्न साद नवासे रसूल को कत्ल करने का नापाक इरादा रखते हैं तो उनके लश्कर से जुदा होकर इमाम के महज़र में चले आए। लेकिन हुर ने इससे पहले आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अच्छा सलूक नहीं किया था और उन्हें बेआबो गया सहरा में उतरने पर मजबूर किया। चुनाचे ख़याम हुसैनी की तरफ जाते हुए शर्म के मारे सर झुका हुआ है। हुर इब्न यजीद रियाही बड़ी बहादुरी के साथ यजीदी फौज से लड़े और बहुत सारे अफराद को वासिले जहन्नुम किया। जब दुश्मनों ने देखा कि हुर से फर्दी जंग नहीं लड़ सकते तो उमर इब्न साद के लश्कर ने यकबारगी उन पर हमला किया और हुर जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़े। असहाबे इमाम अलैहिस्सलाम ने हुर का जख्मी जिस्म उन शहीदों के खैमे के सामने रख दिया जो राह हुसैन अलैहिस्सलाम में जामे शहादत नोश कर चुके थे। हुर अभी जिंदा थे। इमाम ने हुर पर एक नजर डाली और बैठकर उनके चेहरे से खून साफ किया और फरमाया, तुम हुर आजाद जवां मर्द हो जैसा माँ ने तुमको हुर का नाम दिया है और तुम दुनिया और आखिरत में हुर हो। करबला के वाक़े ने अपने वक़ू के बाद तमाम मुसलमानों पर यकसा तौर पर अपने असरात को मुरतब किया। तारीख़ के मुताले से ये बात समझ में आती है कि मुसलमान उलमा ने बिला तफरीक़ करबला, आशूरा और इमाम हुसैन को अहमियत दी। तारीख़ नवीसी और मक़तल नवीसी में उलमाए अहले सुन्नत का किरदार बहुत अहम रहा है। तारीख़ का सबसे पहला मक़तल अबी मिख़नफ़ और तारीख़ की सबसे पहली मुफस्सल किताब तारीख़ तबरी, सब ने इमाम हुसैन, करबला और आशूरा के वाक़यात को खुसूसी अहमियत दी है। आशूर के रोज़ के बाद पेश आने वाले अजीब व गरीब वाक़यात कि जिनमें आसमान से खून की बारिश का होना, पत्थरों से खून का उगला जाना, सर बुरीदा इमाम हुसैन का कुरान की तिलावत करना, मशरिक़ में 6 माह तक सुर्ख़ी शफ़क़ का बाक़ी रहना और इस तरह के दीगर वाक़यात को तारीख़ में सबसे पहले उलमाए अहले सुन्नत ने नक़ल किया। ये कहना बेजा नहीं होगा कि हत्ता उलमाए अहले शिया ने अपनी तारीख़ करबला का एक बड़ा हिस्सा उलमाए अहले सुन्नत से नक़ल किया है और शायद यही वजह है कि तारीख़ और मक़तल के उलमा के अलावा उलमाए अहले सुन्नत के जो फ़िक़्ह, कलाम और दीगर शोबों में अपना सानी नहीं रखते, उन्होंने भी करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपनी अक़ीदत का इज़हार किया। अब वो इज़हार इमाम शाफ़िई के मरसिये के ज़रिए से हो, आलूसी, तफ्ताज़ानी जैसे अज़ीम उलमा के अक़वाल के ज़रिए से हो या किसी और ज़रिए से, हमें ये नज़र आता है कि उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले शिया के शाना बशाना तारीख़ में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपनी अक़ीदत को बयान करते हैं। खुसूसन अपने दौर के ज़ालिम हुक्मरान के मुकाबले में क़याम के हवाले से हर दौर के शिया और सुन्नी उलमा के लिए करबला एक अहम मरकज़ और महवर रहा है। सर पीटती है फातिमा ज़हरा मेरे हुसैन, सर पीटती है फातिमा ज़हरा मेरे हुसैन, मारा तुझे लईनों ने
پیاسا میرے حسین، سر پیٹتی ہے فاطمہ زہرا میرے حسین، بیٹھی ہوئی ہے خاک پا سب میری بیٹیاں، ویران کیا لعینوں نے خیمہ میرے حسین، بے پردہ ہو گئی ہے نبی کی نواسیاں، سر سے چھینا ہر ایک کا پردہ میرے حسین، منظر وہ اپنی آنکھوں سے میں دیکھتی رہی، اکبر جو میرا زخم سے تڑپا میرے حسین، بیٹھی ہوئی تھی خاک پر لے کر تمہارا سر، ظالم گلا جو کاٹ رہا تھا میرے حسین، غش میں پڑا تھا عابد بیمار ناتواں، جب جل رہا تھا خیمہ تمہارا میرے حسین، پشتے فرس سے آئے تھے جس دم زمین پر، ٹھہرا ہوا تھا نیزوں پہ لاشا میرے حسین۔ ہم کبھی کبھی ایسا سوچتے ہیں کہ کربلا کے بارے میں اظہار خیال کرنے کا حق صرف ہمیں ہے، یا ہم حقدار ہیں کربلا کے بارے میں کچھ بولنے کے۔ ہم کربلا کو اپنا سمجھتے ہیں، اپنے سے مخصوص جانتے ہیں، جبکہ واقعہ عاشورہ اور واقعہ کربلا اور امام حسین علیہ السلام کی ذات یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی ایک خاص مذہب کی جاگیر نہیں ہے۔ جہاں جہاں انسان ہے، انسانیت ہے، یہ تمام چیزیں اس کی ہیں۔ میں ایک تقریر سن رہا تھا، ایک اسلامی دانشور تھے، وہ تقریر کر رہے تھے، ان کا موضوع گفتگو کا یہ تھا کہ جو غیر شیعہ علماء نے، وہ علماء جو شیعہ نہیں ہیں، انہوں نے آ کر امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یا کربلا کے بارے میں اظہار خیال کیا ہے۔ وہ بتا رہے تھے، خیر یہ ہوئی کہ مجھے موضوع معلوم تھا، ان کی تقریر کا عنوان پتہ تھا۔ اگر مجھے ان کی تقریر کا عنوان اور موضوع نہ پتہ ہوتا تو یقین جانیں
میرے لیے یہ طے کرنا بہت مشکل تھا، بلکہ ناممکن تھا کہ یہ جو دانشور بول رہے ہیں یہ غیر شیعہ علماء کے سلسلے میں بول رہے ہیں اور ان کے اقوال کو امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں نقل کر رہے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ صرف ہم امام کے بارے میں اظہار خیال کریں، اور اگر کوئی دوسرا عالم دین آتا ہے جو شیعہ نہیں ہے تو ہمیں ذرا تعجب ہوتا ہے۔ نہیں، تعجب کی بات نہیں ہے۔ اسلامی علماء، اسلامی دانشور آ کے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں اس طریقے سے اظہار خیال کرتے ہیں، یقین جانیں کہ اگر ہم ان کو سمجھ لیں اور ان کے بارے میں جان لیں تو یہ جو ہم نے حسین کو اپنے سے مخصوص کر دیا ہے، پھر ہم کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کریں گے، یقین جانیں۔ سید ابن طاؤس امام حسین علیہ السلام کی شخصیت اور واقعہ کربلا پر تجزیہ کرتے ہیں اور عرفان کی نگاہ سے اس واقعے کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں۔ وہ تحریر کرتے ہیں کہ اپنی جان کو قربان کر کے پروردگار کی بندگی کرنا، پروردگار کی عبادت کرنا، یہ فرزند رسول الثقلین حضرت امام حسین علیہ السلام کا کارنامہ ہے۔ واقعہ کربلا، جس کے بارے میں عالم اسلام کے تقریباً تمام علماء نے، چاہے ان کا تعلق شیعہ مسلک سے ہو یا اہل سنت کے مسلک سے ہو، ہر ایک نے واقعہ کربلا کے اوپر روشنی ڈالی ہے، ہر ایک نے واقعہ کربلا کی عظمت اور اہمیت کا تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ عالم تشیع کے ایک بزرگ مرجع تقلید مرحوم آیت اللہ العظمیٰ آغائے برجردی کا یہ مشہور واقعہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے آشوب چشم ہو گیا، میری آنکھ میں شدید درد رہتا تھا۔ اس وقت کے اطباء نے علاج کرنے سے وہ قاصر رہ گئے، انہوں نے جواب دے دیا کہ ہم آپ کے اس مرض کا علاج نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں برجرد میں اس وقت انجمنیں میرے گھر میں آتی تھیں سینہ زنی کرنے کے لیے، ماتم کرنے کے لیے، لہٰذا جب عاشور محرم کا دن آیا اور انجمنیں آئیں تو میں نے دیکھا کہ عزاداروں کے سر کے اوپر اور ان کے چہرے کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہے۔ میں نے یہ سوچا کہ اگر میں اس مٹی کو اپنی آنکھ میں لگا لوں تو شاید پروردگار عالم مجھے شفا عطا کر دے۔ چنانچہ میں نے ویسا ہی کیا، میں آگے بڑھا اور میں نے ایک عزادار حسین کے چہرے پر لگی ہوئی مٹی کو میں نے اس سے لیا اور اپنے آنکھوں میں لگا لیا۔ پروردگار عالم نے مجھے شفا عطا کر دی۔ جرمنی کے عیسائی مبلغ ڈاکٹر H.W.B. مورینو نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے یوں اظہار خیال کیا ہے: امام حسین علیہ السلام صداقت کے اصول پر سختی کے ساتھ پابند اور زندگی کے آخری لمحات تک مستقل مزاج اور اٹل رہے۔ انہوں نے ذلت پر موت کو ترجیح دی۔ ایسی روح کبھی فنا نہیں ہو سکتی۔
اور آج بھی انسانیت کے رہنماؤں میں سب سے بلند مقام امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ ایک اور عیسائی دانشور ڈاکٹر کرسٹوفر اپنی آرزو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں: کاش دنیا امام حسین علیہ السلام کے پیغام، ان کی تعلیمات اور مقصد کو سمجھتی اور ان کے نقش قدم پر چل کر اپنی اصلاح کر لیتی۔ علماء اہل سنت کی کربلا، عاشورہ اور امام حسین علیہ السلام سے اسی عقیدت کی وجہ سے شاید ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں اہل سنت ہمیشہ عزاداری سید الشہداء کو برپا کرنے میں اہل تشیع کے شان و بشانہ رہے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف مختلف مقامات پر عزاداری کو برپا اور اس میں شرکت کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، بلکہ ان کے علماء نے بھی منبروں سے تاریخ کربلا کو بیان کیا اور امام حسین علیہ السلام کے مقاصد کو بیان کیا۔ شیعہ علماء کی فکر کا محور کربلا ہے، لیکن یہ کہنا بیجا نہیں ہوگا کہ علماء اہل سنت اور خصوصاً وہ علماء کہ جنہوں نے اپنے دور میں انقلابوں کو برپا کیا، ان کی فکر کا محور بھی کربلا ہی تھا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سید قطب شہید علامہ مودودی ہوں یا شاعر مشرق اور مفکر عظیم علامہ اقبال ہوں، کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ جس نے اپنے دور کے ظالم حکمرانوں کے سامنے قیام کیا ہو اور اس نے اپنی فکر کا محور کربلا کو قرار نہ دیا ہو۔ تاریخ کی ابتدا سے لے کر آج کے دور کے بھی علماء شیعہ اور سنی دونوں کربلا کے اپنی عقیدت کو بیان کرتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کو نذران عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تیغ کی دھاروں کا رخ موڑا لہو کی دھار نے، تیغ کی دھاروں کا رخ موڑا لہو کی دھار نے، تیغ کا سر جھک گیا سجدے کیے تلوار نے، تشنگی نے چھین لی دریا کی ساری آبرو، تشنگی نے چھین لی دریا کی ساری آبرو، ہاتھ جوڑے خشک لب کے سامنے مجدھار نے، تھی وہ پیاسوں کی صفیں یا آہنی دیوار تھی، تھی وہ پیاسوں کی صفیں یا آہنی دیوار تھی، راستہ پایا نہ بڑھنے کے لیے سوفار نے، ساز بیعت بے صدا طبلِ حکومت ہے خاموش، ساز بیعت بے صدا طبلِ حکومت ہے خاموش، سب کو گونگا کر دیا زنجیر کی جھنکار نے۔ سلام ہو حسین پر۔